اصل جیت ہے کیا اسلام میں؟ سورہ انفال ہمیں بتاتی ہے کہ اصل جیت صرف میدان جنگ میں نہیں ہے. اصل جیت وہ ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. السلام علیکم. آج ہم سمرائز کریں گے سورہ انفال، جو کہ قرآن کی 8ویں صورت ہے، اور یہ ایک مدنی صورت ہے، اور انفال جو کہ نفل کی جمع ہے. اور یہاں پہ جو جس حوالے سے اس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے مال غنیمت جو غزوہ بدر میں بچا تھا، اس کے حوالے سے. تو یہ 9ویں جز سے شروع ہوتی ہے اور 10ویں جز تک جاتی ہے. 9ویں جز میں جو اس کے ٹاپکس ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے غزوہ بدر سے اور جو مال غنیمت تھا. یہ پہلی لڑائی تھی مسلمانوں کے اور کافروں کے بیچ، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 اینجلز اتارے تھے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نیند دی تھی جس سے وہ بالکل تازہ ہو گئے تھے، دوبارہ ریفریش ہو گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی جس کے پانی سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا. انہوں نے وہ پانی پینے کے لیے استعمال کیا، وضو کے لیے کیا، اپنے پیر جمائے، اور انہوں نے یہ پانی اپنے آپ کو صفائی کے لیے، اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا. مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس لڑائی میں، اور ایک چھوٹا سا ڈسپیوٹ ہو گیا تھا مال غنیمت کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو یہ مال ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کا اور اس کے اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کی تقسیم کریں گے. تو 3 طرح کا جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ ہوتا ہے. ایک وہ جو کہ لڑائی کے بعد بچ جائے، اور ایک وہ جو بغیر لڑائی کے جو ہے وہ وہاں پہ مال آپ کو مل جائے، اور ایک وہ جو کہ ایک کافر سے چھینا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بتائی مومنین کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں. دوسرا یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ تلاوت ہوتی ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. اور چوتھا یہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. اور پانچواں یہ کہ وہ دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو 6 دفعہ جو ہے وہ ایڈریس کیا اور بتایا کہ لڑائی میں اپنی پیٹھ مت دکھاؤ کافروں کو، ٹھیک ہے، واپس نہ بھاگو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں، آپ ان کی اطاعت میں حاضر ہوئیں. اور اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لوگوں کے مال کے ساتھ دھوکہ مت دو. کہ دل میں اللہ کا خوف ہے تو آپ درجات بلند ہوں گے اور آپ کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے. اور یہ کہ آپ استقامت دکھائیں جب بھی آپ لڑ رہے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں. پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اس مشاورت کا جو بیسیکلی دار الندوہ، جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈسکشن کی جگہ تھی مکہ میں. حرم کے ساتھ ایک گھر تھا اس کا اسے بن کلاب کا، جہاں پہ نا یہ مکہ کے لوگ بیٹھتے تھے اور مشورہ کرتے تھے. تو یہاں پہ سارے کافر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح جو ہے وہ جان چھڑائیں. تو اور شیطان نے بھی اس میں حصہ لیا تھا انسانی شکل میں. تو اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، جس میں سب سے پہلے انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بند کر دیتے ہیں. دوسرا انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہم ان کو مکہ سے باہر نکال دیتے ہیں. اور تیسرا انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہر قبیلے سے جو ایک شخص ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار دیتے ہیں. اور اسی آخری پہ انہوں نے اتفاق کیا. لیکن جب یہ کافر وہاں پہنچے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے منہ پہ مٹی پھینک دی، اور وہ ان کے سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے گزر کے چلے گئے، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا. اور پیچھے ان کے بستر پہ حضرت علی تھے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کے لیے نکلے، اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. اور جو سارے لوگ اس میٹنگ میں جو پلاننگ ہو رہی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی، اس میں انوالو تھے، وہ سب جو ہے غزوہ بدر میں مارے گئے. اب یہ جو 10ویں جز میں جو اس کے ٹاپکس ہیں، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو مال غنیمت ہے وہ تقسیم کس طرح کرنا ہے. تو اس میں جو 1/5 ہے نا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے. اور جو بقیہ حصہ ہے نا وہ سارا ان کے لیے جو مجاہدین ہیں، جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو غزوہ بدر میں ایکچولی کیفیت تھی کیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جو کافر ہیں وہ کم ہیں، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے. اور شیطان نے
بیسیکلی کافروں کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ کوئی بھی جو ہے نا بندہ وہ آپ کو ہرا نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اتر رہے ہیں آسمان سے، تو وہ گر گیا زمین پہ اور وہ کہنے لگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور کافروں کو شکست ہوئی اس غزوہ میں۔ اور پھر یہ بتایا کہ اللہ کی مدد کن چیزوں سے آتی ہے۔ تو جب جنگ کی حالت ہو یا کوئی بھی اس طرح کی حالت ہو، تو جب اللہ کی مدد چاہیے تو اس میں آپ جو ہے استقامت دکھائیں، آپ بھاگیں مت میدان سے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور حضرت وسلم کی جو ہے اطاعت کریں، اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات اور جھگڑوں سے بچیں، اور صبر کریں۔ جب کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ جنگ میں آ جاتی ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور پھر کچھ انسٹرکشنز ہیں کہ جب جنگ کی تیاری کرنی ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا کہ اپنے آپ کو آپ بہترین طریقے سے جو ہے نا آپ وہ تیار رکھیں، ہر لحاظ سے آپ کی تیاری پکی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھیں، اگر ان کی تعداد کم ہے تو بھی آپ ان کو کمزور نہ سمجھیں، اور اگر وہ کافر جو ہیں وہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں یا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ویلکم کریں، لیکن اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے۔ پھر بتایا کہ جو ہجرت کرنے والے کے فائدے اور جو ہجرت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے فائدے بتائے۔ ایک تو یہ کہ ان کے جو ہے نا وہ گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے مہاجرین کی اور انصار کی، ٹھیک ہے، جو ہجرت کریں گے وہ اور جو ان کی مدد کریں گے جو انصار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان سے کہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہ جو ہے نا یہ ٹرو بلیورز ہیں، یہ سچے مومن ہیں، ٹھیک ہے۔ مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے اور وہ ایک مسلمانوں کی کمیونٹی معاشرہ بلڈ کرنے کے لیے، اس کی تعریف کی گئی یہاں پہ، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زبردست اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین کھانا، بہترین جگہ تیار کر رکھی ہے جنت میں۔ تو یہ تو تھی سورہ انفال کا خلاصہ۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے انشاءاللہ سورہ توبہ کی۔ السلام علیکم۔